جو پی ٹی آئی کر رہی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جماعت بھی، ان کا نیریٹو بھی، ان کا لیڈر بھی پاکستان سے بڑا ہے۔ جناب اس بات کو اب غلط ثابت ہونا چاہیے۔ جناب حکومت کر چکی ہے، ایوانوں میں بات کر چکی ہے اس پہ۔ اگر آپ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ بنیں گے تو سیکیورٹی کے ادارے بات کریں گے، وہ آپ ہمیں اور آپ کو آگاہ نہ کریں کہ شدت کیا ہے، ان کو شاید ہم سے زیادہ پتہ ہے۔ پلوامہ کا واقعہ ہوا تھا۔ پلوامہ کے واقعے کے بعد بھارت کی طرف سے جو اسٹرائکس ہوئی تھی وہ ایک دن ہوئی، ایک جگہ ہوئی۔ ان کے طیارے جیسے ہی دوبارہ آئے، ابھی نندن کے ساتھ ان کے طیاروں کو گرایا گیا، مونچھوں والے کو پکڑا گیا، چائے پلا کے اسے واپس کیا گیا۔ اس لیے کہ آپ اقتدار میں تھے نا، آپ نے کیوں چھوڑا بھائی ابھی نندن کو، جو آپ کی قومی سلامتی کے دشمن آپ کی سرحد میں آ کر جو آپ کی ساورنٹی کو، آپ کی سلامتی کو، آپ کی خود مختاری کو، آپ کے دفاع کو چیلنج کرا، اس کو تو آپ نے چھوڑ دیا اس وقت۔ لیکن اس کے بعد بھارت کی ہمت اس لیے نہیں ہوئی کہ آپ اقتدار میں تھے نا، تو آپ کا بیانیہ قومی سلامتی کے خلاف نہیں تھا۔ لیکن جب سے آپ اقتدار سے ہٹے ہیں، آپ کا پورا بیانیہ بھائی پوری قوم کی سلامتی کو داؤ پہ کیوں لگا رہے ہو یار؟ جس سے لڑنا ہے اس سے لڑو، عدالتوں میں اپنا دفاع کرو۔ پوری قوم کی سلامتی کو داؤ پہ لگانا یہ 6 مئی 7 مئی 8 مئی 9 مئی یہ نہیں ہوتا اگر یہ اس سال یہ جو 2023 کی 9 مئی ہے، یہ اس کے بعد اور اس سے پہلے جو ماحول بنا ہے یہ اس کا تسلسل تھا کہ وہاں پر جو را کے مرکز میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نیو دہلی میں، انہوں نے دیکھا کہ پاکستانی قوم کا شرازہ بکھر چکا ہے۔ سمندر پار پاکستانی بری طرح سے اشتعال انگیزی، شرانگیزی کا بدقسمتی سے شکار ہو کر اس راہ پر چل پڑے ہیں جہاں پاکستان کہ ملکی دفاع، قومی سلامتی اور قومی یکجہتی کو ایک شخص اپنی خود فریبی، اپنی خود پرستی، اپنی انا، اپنی ضد کی بھیٹ چڑھا چکا ہے۔ تب جا کے 6 مئی کو یہ، ورنہ یہ جو پلوامہ میں ہوا تھا اس کے بعد تو کوئی لمبی جنگ تو نہیں ہوئی، انہوں نے مسلسل حملے تو نہیں کیے، وہاں سے بیٹھ کر میزائل تو نہیں داغے تھے نا بھائی اپنی سرحد کے اندر سے۔ یہ تو اس بار ہوا۔ یہ واضح ثبوت ہے کہ جو یہ اب اس کے بعد بھی ہو رہا ہے۔ اپنے پی ٹی آئی کی میری وہ بہنیں جو سینیٹر ہیں، پی ٹی آئی کے وہ بھائی جو ایم ایل اے ہیں، اگر وہ این ڈی یو کا کورس کر رہے ہیں اپنے سیاسی جمہوری تجربے کو بہتر بنانے کے لیے، اور وہ ایک فورم ہے کہ جہاں افواج پاکستان کے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، قومی پالیسیاں بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ ارے وہ 4 اگر آپ کے لوگ وہاں بیٹھ کر اگر کوئی بات کریں گے تو وہ زیادہ بامعنی بات ہوگی آپ کے نیریٹو کے مقابلے میں، تو آپ نے ان کو غدار قرار دے دیا۔ تو یہ نیریٹو کیا کہ میں ہوں تو سب کچھ ہے، میں نہیں ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے، مطلب ہم برباد تو سب برباد، اور تمہاری بربادی تو تمہارے اپنے نیریٹو اور تمہارے اپنے عمل کا نتیجہ ہے بھائی۔ تو سیاست کے، جمہوریت کے، ریاست کے، ملک کے سب سے بڑے دشمن تو تم ہو۔ تم نے اس قوم کے 25 کروڑ لوگوں کے، اور ریالٹی دیکھیں 75 سالوں سے پاکستان میں ریالٹی کیا ہے۔ اگر تمہارا اقتدار میں آنا وہ ٹھیک ہے، اگر وہاں تمہارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، میں فیسیلیٹیشن کا یا سہولت کاری کا چلے نہیں کہتا تو ٹھیک تھا، لیکن اگر تمہیں سوال کیا گیا تم سے اور وہ سوال رکاوٹ بن رہے ہیں تو وہ غلط ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ تو میرے خیال میں یہ ساری باتیں سوچنے والی ہیں۔ اپنی گورننس، یہ جو فتنۃ الخوارج نے دوبارہ سر اٹھایا ہے، یہ 3.25 سال کی تمہارے دور اقتدار میں انہیں تم نے دودھ پلایا، تم نے پروان چڑھایا، جو آج وہ پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے جگہ جگہ دہشت گردی کے واقعات کر رہے ہیں۔ کتنا کنڈیم کیا تمہارے کے پی کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے، کیا بیان ہے، ایک نیریٹو ہے، ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے آفیشیل، کسی اکاؤنٹ سے کوئی نیریٹو آیا فتنۃ الخوارج کے خلاف، جو افغانستان میں طالبان بیٹھ کر جو پاکستان
یہ قومی سلامتی کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. بین الاقوامی طور پر رپورٹ ہو گیا, یورپ میں رپورٹ ہو گیا, امریکہ میں رپورٹ ہو گیا, ان کی اسٹینڈنگ کمیٹیز کے سامنے ان کے قومی سلامتی نے رپورٹ کر دیا کہ ہاں وہ طالبان بیٹھے ہوئے وہاں پر 6000 افغان پاکستانی طالبان اور افغان طالبان, وہ پاکستان کے خلاف خطرہ ہے. اور جو سرحدوں پر ہو رہا ہے, جو ابھی حال ہی میں ایک حملہ اور ہوا وہاں پر افغان پاکستان افغان سرحد, تو یہ کیا ہے؟ پھر آپ کی اپنی گورننس کیا ہے KPK میں, وہ بتائیں. یہ ساری چیز پھر IMF کو کہہ رہے ہیں کہ ان کی امداد بند کر دو, تو یہ کیا قومی سلامتی کا رویہ یا عمل ہے یا بیان ہے؟ پھر اوورسیز پاکستانی کو کہہ رہے کہ زر ترسیل بند کر دو, زر ترسیل بند کر دو. IMF کو کہہ رہے امداد بند کر دو, قرضہ بند کر دو. یہ کیا قومی؟ تو بھائی تمہارا کون سا نیریٹو اپوزیشن میں جانے کے بعد, جیل میں جانے کے, یہ تو سارے پاکستان کی تاریخ میں کون سا لیڈر ہے جو جیل میں نہیں گیا؟ 6 سال یار ہم بھی جیل میں گئے, اٹک میں بھی گیا ہوں, کال کوٹری میں نے بھی دیکھی ہے وہاں پر. تو پھر تو میرے خیال میں انف از انف. میرا خیال پاکستانی قوم کا بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے, اور یہ سازش ہے عوام کو فوج سے لڑانے کی. اسے MQM پاکستان, خالد مقبول صدیقی اور MQM کی قیادت انشاءاللہ تعالیٰ کبھی کامیاب نہیں ہونے دے. موجود صاحب حضرات, اس ساری گفتگو کے بعد ہم اس سال ہندوستان کو شکست دے چکے ہیں, اور آج کی پریس کانفرنس کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کی پراکسی کو بھی ہم شکست دیں گے, چاہے اس میں کوئی بھی لوگ شامل ہو. عمران خان صاحب قومی سیکیورٹی کا ایک بہت بڑا مسئلہ بنتے جا رہے ہیں, اور میں پاکستان کی ریاست سے, سیاست سے, حکومت سب سے کہوں گا, جناب انصاف یہ ہے کہ پھر جس نے جو کیا ہے وہ سامنے لایا جائے, اور اسی طرح یہ ساری چیزیں بھگتنے کے لیے ہم لوگ نہیں ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا اور ان کی اولادیں جو پاکستان کے خلاف. کبھی ہم نے کہا ہے دنیا سے کہ آپ امداد بند کر دیں؟ کبھی ہم نے کہا ہے کہ ٹیکس تو ہمارا حق ہے, ہم سے زیادہ لیا جا رہا ہے, اس پہ بھی ہم نے بات نہیں کی ہے, اور ہم نے یہ لب و لہجہ اختیار نہیں کیا ہے. تو اگر ہم آپ کے انصاف کو نہیں دیکھ پائیں گے تو بہت سارے سوالات سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں بھی اٹھیں گے. جناب وہ نیشنل سیکیورٹی کے خطرہ ہیں اور خطرہ قرار دیا جائے. بہت بہت شکریہ. اللہ کا شکر ہے, کراچی میں جتنے الزامات لگائے گئے تھے ہم پر, جنہوں نے لگائے تھے انہوں نے خود ٹی وی پہ آ کے واپس لے لیے ہیں, لیکن ہمارے اسٹیٹس تبدیل نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے, حکمران پاکستان میں ایک طبقے کا نام ہے. ہم حکومتوں میں رہے لیکن الحمدللہ ہم حکمران طبقے سے تعلق نہیں رکھتے. عمران خان خود کو پیدائشی طور پہ اس حکمران طبقے کا حصہ سمجھتے ہیں اور حکمرانی کو اپنا حق سمجھتے ہیں. آج عمران خان کو اپنے لوگوں پہ بھی بھروسہ نہیں رہا, اپنے تمام سیاسی ونگ کو ختم کر دیا انہوں نے. تو بھائی تمہاری شوریدہ سری کے سبب تیرے لوگ بھی اب تیرے نہیں ہیں, تو تیرے ووٹر بھی اب تیرے نہیں رہے ہوں گے. تو بھائی تو یہ کارروائی اچھی نہیں ہو رہی ہے, اور نہ ہو ہم کارروائی کی بول نہیں رہے. پہلے یہ بتائیں, کھڑا کریں ہمیں عدالت میں. یہ رویہ تو ہمارا ہونا چاہیے جو ان کا ہوا ہے. الحمدللہ پاکستان ہمارا ہے, اور ہم نے اس کے لیے قربانی دی ہے اور دیتے رہیں گے, لیکن یہ کسی اور کو بھی اجازت نہیں دیں گے پاکستان کے اندر عدم استحکام کو شکار کرنے کا. گزشتہ دنوں DGISPR میڈیا پہ آئے اور بڑے واضح الفاظ میں PTI کو اور ان کے بانی کو ایک میسج دیا جو کہ دینا بھی تھا. اب آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ آپ لوگ نے ماضی میں بہت کڑا وقت گزارا ہے, جیسے مصطفیٰ کمال بھائی نے بھی ابھی بات کی, تو اب آپ مستقبل میں ایز اے سینئر سیاستدان کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ یا ان کے MNAs اور MPs کے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے؟
पहली बात तो यह है कि आप लोग सब ने देखा पाकिस्तान की हुर्मत पर सवाल उठा तो इस पूरी कौम ने, इस पूरी जमात ने मिलकर क्या फैसला किया। तो हमने अपने लीडर को भी पाकिस्तान से बड़ा नहीं समझा है। तो पीटीआई के लोगों को भी ये जानते रहना चाहिए, जो हमने किया है करके दिखाए, कोई करके दिखाए। तो हमसे अब कोई सवाल ना पूछे, हमसे हमारा हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट ना मांगे। और जो पीटीआई कर रही है वो समझते हैं कि उनकी जमात भी, उनका नैरेटिव भी, उनका लीडर भी पाकिस्तान से बड़ा है। जनाब, इस बात को अब गलत साबित होना चाहिए। हाँ? जनाब, हुकूमत कर चुकी है, ऐवानों में बात कर चुकी है इस पे। अगर आप पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा बनेंगे तो सिक्योरिटी के इदारे बात करेंगे। वो आप हमें और आपको आगाह ना करें कि शिद्दत क्या है। उनको शायद हमसे ज़्यादा पता है। उनको पता लग रहा है कि बयान किसी के कहने पे दिया जा रहा है, तो जवाब उन्हीं को देना था। उन्होंने जवाब दिया, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उनका जुर्म छुपाया नहीं गया है, बताया गया है। इसीलिए आज हमसे बात कर रहे हैं। जब सिक्योरिटी के इदारे बात करने लगे तो इसका मकसद है कि मामला सिक्योरिटी का है। आखिरी 2 सवाल है रास्ते पे काजी भाई का सवाल ले लें। काजी पहली बात तो ये कि फैसला ऐवानों में नहीं, अदालतों में